بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کے پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ بے نمازی کو قرض مت دو، چاہے پاکا سے اس کا منہ کھلا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ اگر کوئی مردے کی قبر کھودے تو مالدار اور فقیر میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہے، اس سے بہتر ہے کہ تم برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر قیمت جانتے ہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کی برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ انسان خاک سے بنا ہے، اگر اس میں خاکساری نہیں اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اعمال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی دنیا میں روتے ہوئے نہیں آتا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ مال و دولت زندگی کی آسائش کے لیے ہے، مگر زندگی اس لیے نہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف مال و دولت اکٹھی کرنے میں گزار دے۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے غیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ اگر توکل سیکھنا ہے پرندوں سے سیکھو، جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کے چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے اس کے زیادہ انگور آتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو، خواہ وہ مخلص بھی ہو، کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑ دو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔
میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی عزت کو رون کر آپ کو شاید وقت تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اتنا انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے گا۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کال اتار سکتی ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔